نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. صدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالسكون ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم اور امام حسین کی عزاداری آج کی شب سے شروع ہو گئی اور ہم اور آپ بہت قسمت والے ہیں، بہت نصیب والے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ اور یہ محرم نصیب کیا تاکہ ہم ایک بار اور حسین کی عزاداری میں شریک ہو سکیں۔ یہ خداوند عالم کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال اس دنیا میں رہے ہوں گے، عزاداری کی ہوگی، لیکن شاید اس سال ان لوگوں کو یہ محرم نصیب نہ ہوا۔ یقیناً امام حسین کی عزاداری، امام حسین کی مجلسیں، یہ ہماری خلقت کا مقصد بھی ہے، ہماری زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ بھی ہے۔ ہم پورے سال انہی مجلسوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اصل میں عزیزان محترم ہم زندہ انہی مجلسوں کی وجہ سے بھی ہیں، انہی مجلسوں کے لیے بھی ہیں، اور ورنہ ہماری زندگی کا کیا ہدف ہے سوائے مجلس عزائی سید الشہداء کے۔ یقیناً خدا کا شکر، اور میں تاکید کرتا ہوں شب اول محرم ہے، اسی نیت سے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی جائے کہ ہمارے نصیب میں ایک اور محرم لکھ دیا گیا۔ واقعی بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ جو ہم اور آپ کے نصیب میں آئی ہے۔
ماہ محرم ماہ عزاداری، ماہ امام حسین علیہ السلام، یہ امام حسین کا مہینہ ہے، یہ عزاداری کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی شروعات کروں، ایک دو نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجلسیں بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ یہ ہمارا بیٹھ جانا اور ذکر حسین کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اچھا، اور مجھے بتائیے کیا کیا چیز ہے عبادت؟ اور کیا کیا چیز ہے عبادت ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، خمس نکالنا عبادت، امر بالمعروف عبادت، نہی عن منکر عبادت، لوگوں کو برائی سے روکنا عبادت، لوگوں کی مدد کرنا عبادت، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا عبادت، خواتین کا حجاب کرنا عبادت، مردوں کا اچھی گفتار میں، اچھے لفظوں میں میٹھی باتیں کرنا عبادت۔ یہ ساری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ مگر یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور مجلس جیسی عبادت ایک طرف رکھیے۔ کیوں؟ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ساری عبادتیں ایک طرف، مجلس ایک طرف۔ کیوں مجلس ایک طرف؟ کہ ساری عبادتوں میں اور مجلس میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ کون سا بنیادی فرق ہے؟ ساری عبادتیں ایک طرف اور امام حسین کی مجلس عزا ایک طرف۔ مولانا کون سا بنیادی فرق ہے آپ کو پوچھنا چاہیے، تو میں جواب دوں گا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادت ہے اس کا ثواب فقط عبادت کرنے والے کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ مثال پیش کروں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کسے مل رہا ہے؟ مجھے مل رہا ہے۔ آپ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میری نماز کو سن رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی ثواب ملا؟ نہیں ملا۔ آپ کو یہ ثواب چاہیے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ روزہ میں رکھ رہا ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے میرے روزے کو دیکھا، کیا آپ کو ثواب ملا؟ کہ نہیں ملا۔ کہ روزے کا ثواب چاہیے تو آپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ میں حج پہ جا رہا ہوں، حج کے اعمال انجام دے رہا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، ثواب کسے مل رہا ہے؟ مجھے مل رہا ہے۔ آپ نے میرے حج کو ویڈیو کال کر کے دیکھا، مجھے کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے دیکھنے کا کوئی آپ کو ثواب ملا؟ نہیں ملا۔ تو یہ ساری عبادتوں کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ عبادت انجام دینی ہوگی، تب ہی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ اس کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ ساری عبادت ایک طرفہ عبادت ہے، مگر ہمیں دو ہی عبادتیں ایسی نظر آئی کہ جس کے کرنے میں بھی ثواب تھا، جس کے سننے میں بھی ثواب تھا۔ ایک عبادت قرآن کی تلاوت تھی، دوسری عبادت حسین کی مجلس تھی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے نہیں کی، فقط سنا۔ قرآن مجید نے آواز دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے فقط قرآن کو سن لینا، خدا تم پر بھی رحمت نازل کرے گا۔ پتہ یہ چلا قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور قرآن سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اب یہی مجلس کی بات ہے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں سے سن رہے ہیں، مگر اس میں بھی ثواب دو طرفہ ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، سننے والوں کو بھی ثواب۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دو عبادتیں ہیں یہ، ایک قرآن کی تلاوت، دوسری امام کی مجلس، کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے اور سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ تو یقیناً یہ وہ ثواب ہے کہ جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ نقطہ کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہر عبادت انسان کس کی خوشی کے لیے انجام دیتا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں کس کی خوشنودی کے لیے؟ کون خوش ہو جائے،
کون راضی ہو جائے میری نمازوں سے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری عبادتیں خدا کی خوشنودی کے لیے، سارے کام، ساری بندگی، نماز، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہم نے کی کس کے لیے؟ خدا راضی ہو جائے۔ یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ قربتاً اللہ، تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھ سے قریب ہو جائے۔ تو جب ساری عبادتیں اسی کی رضا کے لیے ہیں تو مجلسیں بھی اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ مجلسیں اس لیے ہوں کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو غور کیا آپ نے؟ مجلس پڑھنے کا بھی ثواب اور مجلس کو سننے کا بھی ثواب۔ مجلس کو جب سنا جائے، جو بھی ذاکر مجلس پڑھے، جو بھی خطیب مجلس پڑھے، جو بھی عالم مجلس پڑھے، سننے کا انسان کو ایک معیار اور ایک قاعدہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں بعض جگہ پر ایسے کہ وہ مجلس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ مثلا مجلس میں معذاللہ مزہ نہیں آیا، مجلس میں مزہ نہیں آیا۔ تو مجلس کا معیار کیا ہے؟ مجلس کا مزہ کیا ہے؟ مجلس کا لطف کیا ہے؟ یہ آپ کو ابتدا میں بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت مجلس کیا ہے؟ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد اور ہدف ہے۔ اگر آپ مجلس کے بعد اس فرش اعضا سے اٹھیں اور اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں اور آپ کو لگے کہ ہاں آج ہمارے علم میں اضافہ ہوا، آج ہماری نالج میں اضافہ ہوا، آج ایک نئی چیز ہم نے سیکھی، تو سمجھے مجلس کامیاب رہی۔ یہ ہے مجلس کا ہدف اور مقصد کہ آج ہم نے ایک نئی چیز امام حسین کی درسگاہ سے سیکھی ہے۔ کیونکہ مجلس کو کیا کہا گیا ہے؟ مجلس کو کہا گیا ہے درسگاہ، یونیورسٹی۔ جیسے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے یونیورسٹی میں، جانے کے بعد میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور جب یونیورسٹی سے باہر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہو گیا ہوں۔ اسی طریقے سے حسین کی فرش اعضا یونیورسٹی ہے۔ جب آپ فرش اعضا پر بیٹھے یہ سوچ کے بیٹھے کہ میں حسین کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور جب اٹھے تو محسوس کرے کہ ہاں میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میری معرفت میں اضافہ ہو گیا، میرے تقوی میں اضافہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک قاعدہ، ایک رول کیا ہے؟ اگر مجلس کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، مجلس کامیاب ہے، مجلس کامیاب ہے۔ تو یہ اسی لیے مجلسیں کی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مقصد امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں واقعاً شکر کرنا چاہیے کہ امام حسین کے ذریعے سے کائنات میں ہمیں عزت دار بنا دیا۔ کس کے ذریعے سے ہمیں عزت دار بنایا؟ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے عزت دار بنایا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرا احترام کریں، مگر عزت ملتی کیسے ہے؟ کیسے عزت ملتی ہے؟ ہمارے سامنے تین الگ الگ فکر کے انسان بیٹھے ہوئے تھے، تین الگ الگ سوچ رکھنے والے انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے تینوں سے سوال کیا بتائیں عزت کیسے ملتی ہے؟ تو ایک نے جواب دیا مولانا عزت تو پیسے سے ملتی ہے، جتنا پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا نہیں مولانا عزت تو طاقت اور پاور سے ملتی
جاتی ہے، جتنی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا انسان تھا کہ نہیں، طاقت سے بھی عزت اتنی نہیں ملتی جتنی منصب اور عہدے سے عزت ملتی ہے۔ جتنا عہدہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو تین فکر کے اور تین سوچ کے انسان ہمیں ملے۔ ایک نے کہا دولت سے عزت ملتی ہے، ایک نے کہا طاقت سے عزت ملتی ہے، ایک نے کہا منصب سے عزت ملتی ہے۔ تو میں نے تینوں سے پلٹ کر الگ الگ سوال کیے۔ پہلے سے سوال کیا، میں نے کہا آپ نے کہا ہے دولت سے عزت ملتی ہے، کہا ہاں دولت سے عزت ملتی ہے۔ کہا ایک بات بتائیں، آج آپ کے پاس دولت ہو گئی، آپ عزت دار بن گئے، کل اگر یہ دولت چلی گئی، کل اگر یہ دولت چلی گئی تو جو لوگ دولت کی وجہ سے عزت کر رہے تھے، کیا دولت جانے کے بعد عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کہ یہ عزت کسی کام کی نہیں، دولت کے ساتھ آئی تھی اور دولت گئی، عزت بھی چلی گئی، یہ عزت بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ دوسرے انسان سے سوال کیا، آپ نے کہا تھا طاقت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، کہا ہم بڑے طاقت والے تھے، لوگ ہماری عزت کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ بیمار ہوئے، سارے بدن کی طاقت چلی گئی، کمزور ہو گئے، کیا ہمارے پاس عزت بچی؟ کہ جو لوگ طاقت کی وجہ سے عزت کر رہے تھے، ادھر طاقت گئی، ادھر عزت بھی چلی گئی، کہ یہ عزت بھی نہیں چاہیے۔ تیسرے انسان سے سوال کیا، آپ کا معیار کیا تھا، آپ کا قاعدہ کیا تھا؟ کہ میرا قاعدہ تھا منصب کی وجہ سے عزت ملتی ہے، جو جتنے بڑے منصب پہ فائد ہوگا اس کی اتنی عزت ہوگی۔ میں نے کہا اگر منصب چلا جائے، پتہ یہ چلا کہ کل تک کیا منصب تھا، ڈی ایس پی تھا شہر کا، لوگ عزت کرتے تھے، مگر منصب چلا گیا، کیا ہو گیا؟ حوالدار ہو گیا۔ اب وہ عزت باقی رہی نہیں، باقی رہی، ادھر منصب گیا، عزت بھی چلی گئی۔ میں نے کہا آپ تینوں کے معیار غلط ہے۔ دولت آئی، عزت آئی، دولت گئی، عزت چلی گئی، طاقت آئی، عزت آئی، طاقت گئی، عزت چلی گئی، عہدہ آیا، عزت آئی، عہدہ و منصب واپس گیا، عزت چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے یہ عزتیں نہیں چاہیے، جو آتی جاتی رہے، مجھے وہ عزت نہیں چاہیے، مجھے تو وہ عزت چاہیے کہ جو ایک بار آ جائے، کچھ کہہ رہا ہوں، ایک بار آ جائے تو پھر واپس نہ جائے، مجھے وہ عزت چاہیے۔ میں نے خدا سے پوچھا پروردگار مجھے بتا ایسی عزت کہاں ملے گی کہ جو ایک بار آ جائے پھر واپس نہ جائے، میں مرتے دم تک عزت دار رہوں، کبھی ذلت میرا مقدر نہ بنے۔ تو پروردگار آواز دے گا، دیکھو اس کے لیے ایک معیار بنا کے جا رہا ہوں، اس معیار کا نام ہے کربلا۔ اب اگر عزت دار بننا ہے اور ایسا عزت دار کہ عزت آ جائے اور کبھی واپس نہ جائے، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ۔ حسینی بن جاؤ گے تو عزت دار بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حسینی بن جاؤ گے، عزت دار بن جاؤ گے۔ دنیا میں اگر کوئی عزت دار کہیں ملا، اسے عزت کس نے دی؟ حسین نے عزت دی۔ اور عزیزان محترم، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، میں آپ کو ایک بات ضمانت کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی دیش میں چلے جائیے اور جا کر کہیے میں حسینی ہوں، آپ کو وہاں عزت ملے گی، احترام ملے گا۔ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خدا نہ کرے کوئی چلا جائے کہیں اور جا کر کہے کہ میں یزیدی ہوں، کوئی اگر چلا جائے پتہ چلا یزید پر بھی لعنت ہوگی اور اس پر بھی لعنت ہوگی، پتہ یہ چلا حسین والا ساری دنیا میں جہاں بھی چلا جاتا ہے عزت دار رہتا ہے، یزید والا جہاں بھی چلا جاتا ہے ذلیل و خوار رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہے حقیقت یا نہیں؟ حسین والا جہاں بھی چلا جاتا ہے عزت دار رہتا ہے، عزت سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کی عزت میں اضافہ؟
آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میری عزت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے عزت میں اضافے کے بعد، کسی کو عزت ملتی ہے اور سب سے پہلی چیز اسے دکھائی دیتی ہے وہ کیا؟ کہ لوگ پھر اسے اس کے نام سے نہیں بلاتے. یہ ہے عزت. لوگ پھر اسے اس کے نام سے نہیں بلاتے. کل تک کچھ نہیں تھا، لوگ نام کہہ رہے تھے، نام لے کر پکار رہے تھے. بچے نے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد MBBS کر لیا، اب کیا بن گئے؟ ڈاکٹر بن گئے. اب کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. عزت ملی، عزت مل گئی. اب نام نہیں لیتا کوئی، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. کل تک پڑھائی نہیں کی تھی، اہمیت نہیں تھی، LLB کر لی، ایڈوکیٹ بن گئے، وکیل بن گئے. نام لیتا ہے کوئی؟ نہیں لیتا. کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ وکیل صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. یہی بات ہے نا. جب عزت ملی تو کیا ہوا؟ کا نام لینا لوگوں نے بند کر دیا، اور ہمارے عہدے کی وجہ سے احترام میں ہمیں اسی عہدے سے یاد کرنے لگے. ہم نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی، ہمیں ڈاکٹر صاحب کہنے لگے. ہم نے علم دین حاصل کیا، ہمیں مولانا صاحب کہنے لگے. ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے علم وکالت حاصل کیا، ہمیں وکیل صاحب کہنے لگے. تو یہ عزت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ پھر لوگ نام سے نہیں بلاتے، احترام میں لقب کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں. جب پروردگار عالم نے عزت دینا چاہیے، قرآن مجید میں 3 مرتبہ پروردگار عالم نے اسی جملے کی تکرار کی ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں اللہ کی عزت ہے. عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب پروردگار عالم کے آگے سجدے میں سر کو جھکا دیا جائے تو عزت دار بنا دیتا ہے. تو پروردگار کیسے عزت دیتا ہے؟ یہ عزت خدا نے ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کہا دی ہے. کہا کیسے؟ کہا جب ڈاکٹری کی کوئی پڑھائی کرتا ہے تو اسے ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے. انسان کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خدا ایک عہدہ اسے دیتا ہے کہ اس کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے. کون سا عہدہ ہے؟ سنیے گا جی، کون سا عہدہ ہے؟ ابھی پچھلے مہینے لوگوں نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حج کیا تھا. کہا پیسہ خرچ کرو، پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، حج پر آؤ، خانہ کعبہ کے چکر کاٹو، یا یہ کہوں کہ علی کی جائے ولادت کا طواف کرو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، آب زمزم کا پانی پیو، آب زمزم کو پیو. اور اب اس کے بعد میں جب حج کے سارے ارکان انجام دینے کے بعد میں، مکمل حج کرنے کے بعد میں جب ہم واپس اپنے وطن میں آ گئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا حاجی جی، حاجی جی کہنے لگ گئے. اب نام سے نہیں بلا رہے. کیوں؟ حاجی جی کا اللہ نے آپ کو وہاں بلایا تھا جہاں سب کے جانے کی تمنا ہے، اور وہاں جانے کے بعد میں آپ کی عزت میں اضافہ کر دیا، آپ کے نام کے آگے حاجی لگ گیا. اب آپ کو لوگ احترام میں نام سے نہیں بلاتے، حاجی جی کہہ کے بلاتے ہیں. تو یہ عزت میں اضافے کا پہلا زینہ ہے یا نہیں ہے کہ لوگ نام نہیں لیتے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حاجی جی آ رہے ہیں. آپ میں بھی حج کرنے والے یقیناً ہوں گے، احترام سے لوگ حاجی جی کہہ کر مخاطب کرتے. تو میں کہوں گا کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ پر بلایا اور انسان کو ایک لقب دیا، حاجی، اور اس لقب کے ذریعے سے زندگی بھر کے لیے وہ انسان عزت دار بن گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، توجہ چاہتا ہوں. جیسے وہاں خانہ کعبہ پر اللہ نے ایک بار بلایا اور لقب دیا حاجی جی، اسی طریقے سے فرش عزا پر حسین نے ہر سال بلایا، اور فقط ایک لقب نہیں دیا، کتنے لقب ہمیں مل گئے عزیزوں. حسین کہتے رہے میرے فرش عزا کے خادم بن جاؤ، تمہیں تو عزتیں میں دلا دوں گا، تمہیں تو شرافتیں میں دلا دوں گا، تمہیں تو مرتبے میں دلا دوں گا. کہا کیسے دلاؤ گے؟ کہا مرثیہ پڑھو گے، مرثیہ خان کہلاؤ گے، نوحہ پڑھو گے، نوحہ خان کہلاؤ گے، مجلس پڑھو گے، ذاکر کہلاؤ گے، فرش عزا پر بیٹھو گے، عزادار کہلاؤ گے.
نوح خان آ رہے ہیں. نوح خان کا اپنا ایک الگ مرتبہ ہے. نوحہ پڑھو گے نوح خان کہلاؤ گے، مجلس پڑھو گے ذاکر خطیب کہلاؤ گے، مرثیہ پڑھو گے مرثیہ خان کہلاؤ گے، علم اٹھاؤ گے علمدار کہلاؤ گے، تعزیہ تھامو گے تعزیہ دار کہلاؤ گے، کربلا جاؤ گے زوار کہلاؤ گے، فرش پہ بیٹھو گے عزادار کہلاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اتنے لقب اللہ نے حسین کے ذریعے سے ہمیں دلائے. وہاں اپنے گھر بلایا تو ایک لقب حاجی جی ملا، حسین کی فرش عزا پر بٹھا دیا تو کتنے القاب کا ہمیں مالک بنا دیا. عزیزان محترم، مگر ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، سوال کیا گیا عزادار کسے کہتے ہیں؟ کیا کالے کپڑے پہننے والے کو عزادار کہتے ہیں؟ کیا یا حسین کہہ کر سینہ پیٹنے والے کو، ماتم کرنے والے کو عزادار کہتے ہیں؟ کیا علم اٹھانے والے کو عزادار کہتے ہیں؟ کیا تعزیہ اٹھانے والے کو عزادار کہتے ہیں؟ کیا فرش عزا بچھانے والے کو عزادار کہتے ہیں؟ کیا انسان جب عزا خانے میں آ جاتا ہے تب عزادار کہلاتا ہے؟ نہیں، شاعر کہتا ہے عزادار ہونا ایک بہت بڑے شرف اور بہت بڑی عزت کی بات ہے. اور وہ عزت کیسے ملتی ہے کہ عزادار کہنے کے لیے، عزادار خود کو کہلوانے کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ کہ پہلے اپنا لوں ذرا سیرت و کردار حسین. جا کر سنیے گا کہ پہلے اپنا لوں ذرا سیرت و کردار حسین، پھر میرا حق ہے کہ کہلاؤں عزادار حسین. عزادار کہنے کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں. اپنے کردار کو حسینی بنا لو، زمانہ کہے گا یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سید الشہداء کا معجزہ. زمانہ کہے گا یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے. پہلے اپنا لوں ذرا سیرت و کردار حسین. عزیزو، بہت اہم یہ محرم اور یہ امام حسین کی مجلسیں ہیں. اور یقین جانیے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کو اپنی زندگی میں اس فرش عزا سے مل جائے گا وہ کہیں سے نہیں ملے گا، کہیں سے نہیں. میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً بزرگ بھی آج کی دنیا سے واقف ہوں گے. آج زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، آج زمانہ بدل چکا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج ہر کوئی آن لائن ہے، ہر کوئی آن لائن ہے. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ ہر کسی کے پاس موجود ہے. اب یہ نکتہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو آن لائن رہتے ہیں، جو انسٹاگرام کو یوز کرتے ہیں، وہ نکتہ سنیے گا کہ کیا ہے. آج کل زمانہ اپڈیٹ ہو چکا ہے. ہم نے ایک جوان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے موبائل کو دیکھا، انسٹاگرام. تو اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے ہم نے انسٹاگرام پہ کس کس کو فالو کیا ہوا ہے. فالو ایک بٹن ہوتا ہے، فالو کرنے کا بٹن، کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اور جب فالو کر لیتے ہیں تو آپ اس کے فالوور بن جاتے ہیں. وہ جو بھی کرتا ہے اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہتی ہے، جانکاری آپ کو ملتی رہتی ہے. نکتہ پیش کرو، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. تو بتایا کہ مولانا جانتے ہیں، اب مناسب نہیں ہے کہ تمام نام لیے جائیں. مثلا
میں نے وراٹ کوہلی کو فالو کیا ہوا ہے، وراٹ کوہلی کو فالو کیا ہوا ہے۔ کہا تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بس میں ان کا فین ہوں، مجھے وہ پسند ہے۔ کہ فالو کر لیا؟ کہ ہاں میں نے انہیں فالو کیا ہے۔ کہ اچھا ایک بات بتائیے۔ کہا جی مولانا۔ کہ آپ نے انہیں فالو کیا ہوا ہے؟ کہ ہاں فالو کیا۔ کہ یہ بتائیے کیا وہ آپ کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فالو کیا ہے انہیں؟ ہاں۔ کہ میسج کریں انہیں میسج کریں، ہائے ہیلو کچھ بھی میسج کریں، کیا وہ آپ کو میسج کا جواب دیتے ہیں؟ کہ مولانا کیسی بات کریں، ہمارے جیسے ملینز لوگوں نے انہیں فالو کیا ہوا ہے، وہ سب کو میسج کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، ساری دنیا فالو کر رہی ہے مگر کسی کے میسج کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا آئے حسین کے دروازے پہ آئے، جب حسین کو فالو کریں گے ادھر حسین کو ایک پیغام بھیجیں گے، حسین اپنا جواب دیں گے۔ اے میرے سائل پتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دنیا کی عزتیں میں دوں گا، آخرت میں جنت میں دوں گا۔ حسین یا زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیا فالو کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے؟ میں نے کہا ہم نے جب بھی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یقین ہے کہ جواب آیا ہے، امام جواب دیتے ہیں۔ کہ اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات اور بتائیے۔ کہ پوچھی کہ جنہیں آپ فالو کرتے ہیں کیا وہ آپ کو دیکھتے ہیں؟ کم سے کم خبر ہونی چاہیے کہ مجھے اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، کون کہاں موجود ہے، کون کس حال میں ہے، کیا وہ آپ کو دیکھتے ہیں؟ کہ نہیں مولانا یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں اس حسین کو فالو کرتا ہوں جو کہتا ہے میں مجلس میں آنے والے ایک ایک عزادار کی شکل کو دیکھتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کتنے کروڑوں لوگ حسین کو فالو کر رہے ہیں مگر امام کہتے ہیں کہ سب کو پہچانتا ہوں اور نام سے پہچانتا ہوں۔ یہ کم شرف ہے ہمارے لیے؟ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ امام حسین یہ کہہ دے کہ میں اپنے ہر عزادار کو پہچانتا ہوں۔ اور تیسری بات میں نے کہا ایک بات بتائیں کہ جی کہ آپ جنہیں فالو کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے آپ کو کوئی گفٹ کوئی انعام دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی ہم جنہیں فالو کرتے ہیں وہ ہمیں گفٹ دیں، وہ ہمیں انعام دے، وہ ہمیں تحفے دے۔ کہ یہ بھی نہیں ہوتا، ہم انہیں فالو کرتے ہیں لیکن ہمیں پلٹ کر کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا چلے کچھ نہیں ملتا، کم سے کم معاشرے میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہوگی کہ آپ فلاں صاحب کو سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں کوئی فرق عزت میں بھی نہیں پڑتا، ہم کتنوں کو فالو کرتے ہیں ہماری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کے پاس عزت ہے لیکن اپنی عزت سے کچھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں اس حسین کو فالو کرتا ہوں کہ بازار میں جاؤں تو سر اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ حسین کا ماننے والا ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، سر اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ حسین کا ماتم کرنے والا ہوں۔ اور جب ہم دنیا میں کسی کو فالو کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں کسی کو فالو کر دیتے ہیں تو پھر اس سے کوئی امید نہیں رہتی کہ وہ کبھی ہم کو ملنے بلائے۔ میں پوچھوں آپ نے کسی بھی بڑے سے بڑے اسٹار کو، بڑے سے بڑے سیلیبریٹی کو فالو کیا ہے انسٹاگرام پہ، آپ کبھی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کبھی وہ آپ سے ملاقات کرے، آپ کو ملنے کے لیے بلائے؟ کوئی بھی ایک آدمی کہہ دے کہ مولانا ہم فلاں کو فالو کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں ملنے کے لیے ممبئی میں بلایا، اپنے بنگلے پہ بلایا، کہیں نہیں ایسا ہوتا، آپ بھلے ہی فالو کرتے رہیے لیکن کوئی آپ کو ملنے کے لیے نہیں بلاتا، کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ میں نے کہا آئے ذرا ٹھیک سے، ذرا اچھے سے، ذرا بہتر طریقے سے حسین کو فالو کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو حسین کو سچے دل سے فالو کرتے ہیں حسین انہیں زندگی میں کربلا ضرور بلا لیتے ہیں۔
لبیک یا حسین. زندگی میں کربلا بلا لیتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ میرا زائر، یہ میرا چاہنے والا مجھے فالو کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا. حسین کربلا بلاتے ہیں، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کربلا نہیں بلا پاتے تو اپنے چاہنے والے سے ملنے خود اس کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. حسین کی محبت کہ جو ہمیں فرش عزا پر بیٹھ کر نصیب ہوئی. خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ فرش عزا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. 4 چیزیں ہمیں اس فرش عزا پر آ کر انجام دینی ہے ماہ محرم میں. سب سے پہلی چیز وقت کے امام سے تجدید بیعت، تجدید عہد. ہم آئیں اور آنے کے بعد عہد کریں کہ اس محرم اور اس فرش عزا کے وسیلے سے ہم ایسے بنیں گے کہ اگر وقت کے حسین کا ظہور ہو جائے تو جیسے کل حبیب، زہیر، مسلم بن اوسجہ حسین کے ساتھ تھے، آج اگر ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے تو ہم بھی امام کے ساتھ نظر آئیں. یہ عہد اس فرش عزا پر کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ دوسری چیز اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے. اپنے آپ کو بیدار کریں. کہ یہ بیداری کیسے آتی ہے عزیزوں؟ یہ بیداری امام حسین کی زندگی پر عمل کرنے سے آتی ہے. حسین کی زندگی فقط سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، امام حسین کی زندگی عمل کرنے کے لیے ہے. امام حسین کے فضائل اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کی فضیلتوں کو سنیں اور پھر محسوس کریں کہ ہاں جس حسین کی اتنی فضیلتیں ہوں اس کی سیرت پر ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے. یہ دوسرا عہد ہمیں اس عزاداری سے کرنا ہے. جانتے ہیں عزیزان محترم، آپ ہی کے شہر سے، آپ ہی کے علاقے سے، گجرات سے ایک مرد مجاہد اٹھا اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا نہیں کیا؟ قیام کیا انگریزوں کے خلاف، اور انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے گاندھی جی کو ایسا بنا دیا اور گاندھی جی کو اتنا بہادر اور شجاع بنا دیا کہ گاندھی جی نے ہمارے ملک کو آزاد کرایا. تو خود گاندھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کس سے یہ سبق لیا؟ کس سے سبق لیا؟ گاندھی کہتے ہیں میں نے کربلا سے یہ سیکھا، میں نے حسین سے یہ سیکھا کہ ظلم کے خلاف مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. حسین سے سیکھا ظالم کے خلاف مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ اللہ کیا شان ہے حسین کی. حسین کو پڑھ کر غیر بھی اس قابل بن گیا کہ اپنے ملک کو آزاد کرا دیا. 1400 سال بعد بھی حسین کی سیرت کتنی کام آئی. ایک مجاہد نے، گاندھی جی نے حسین کی زندگی کو پڑھا اور عمل کر کے اس زندگی پہ ظالم کے خلاف قیام کیا. اور ایک اور جملہ جلوسوں میں لکھا جاتا ہے، وہ بھی گاندھی جی سے منسوب ہے. وہ کیا ہے؟ کہ میرے ساتھ اگر حسین کے ساتھیوں جیسے 72 ساتھی ہوتے تو اتنا بھی وقت نہ لگتا، میں 72 گھنٹوں میں ہندوستان کو آزاد کرا لیتا. کیا حسینیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ظلم کے خلاف کیسے اٹھا جائے؟ بالکل، یہ ایک سبق ہے حسینیت کہ دیکھو جب اس فرش عزا پر آؤ تو یہ کم نہ سمجھنا کہ تم فقط ایک فرش عزا پر معمولی سے فرش پر بیٹھے ہوئے ہو. یہ کالے کپڑے ہیں، یہ کالا فرش ہے، کالے پردے لگا لیے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں. نہیں عزیزان محترم، اس 4 دیواری میں اتنی طاقت ہے کہ ایک ملک میں انقلاب لا سکتی ہے. اس مجلسوں میں، اس حسینیت میں اتنی طاقت ہے. یہ گاندھی جی کا واقعہ. ادھر ایران کا انقلاب، امام خمینی سے پوچھیں کہ آپ نے ایران میں انقلاب کیسے برپا کیا تو کچھ اور بتائیں گے. کہتے ہوئے نظر آئیں گے
این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. محرم و سفر بہت خوبصورت جملہ کہا امام خمینی نے. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے عزاداری کو باقی رکھا ہے. ہم بہت سی جگہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ہر جگہ ایک آدھ صاحب ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا آپ کو معلوم ہے ہماری وجہ سے اس علاقے میں عزاداری باقی ہے. ہم ہی ہیں کہ جو علم اٹھاتے ہیں, ہم ہی ہیں جو فرش عزا بچھاتے ہیں, ہم ہی ہیں جو تعزیہ سجاتے ہیں, ہم ہی ہیں جو جلوس نکالتے ہیں, ہم ہی ہیں جو مجلسیں کراتے ہیں. ہماری وجہ سے عزاداری باقی ہے. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں آپ. کہا کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے عزاداری باقی. میں نے کہا ذرا جملے کو الٹا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی وجہ سے یہ عزاداری باقی نہیں ہے بلکہ آپ خود اس عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. آپ خود اس عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. کتنے شیعہ مارے گئے, قتل کرائے گئے, کب کے ختم ہو گئے ہوتے شیعہ. آج زمانے میں نام و نشان نہ ہوتا مگر شیعوں کو قیامت تک کے لیے کس نے زندگی بخشی؟ حسین ہے جس نے شیعوں کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام خمینی نے بھی یہی کہا کہ یہ محرم و سفر ہیں کہ جس نے اسلام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. آج تک اسلام کو محرم و سفر نے زندہ. مگر ایک اور آخری عہد فرش عزا سے. 3 چیزیں بتائی میں نے. امام زمانہ سے تجدید عہد کرنا ہے کہ آج اب اگر آپ آ جائیں ظہور کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری چیز بیداری لانی ہے. تیسری چیز اس فرش عزا کے ذریعے سے آپس میں اتحاد قائم کرنا ہے. اتحاد قائم کرنا ہے. اتحاد بہت بڑی چیز ہے عزیزوں, اور یہ اتحاد فقط فرش عزا سے مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا عزیزوں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یقیناً آپ میری تائید کریں گے. دنیا بہت بڑے بڑے دنیا کے لوگ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, بہت بڑے بڑے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, کرنے والے موجود ہیں. آپ دیکھیں حکومتیں حیران ہو گئی, گورنمنٹ پریشان ہو گئی, بڑے بڑے لوگ سٹ ٹکرا کر بیٹھ گئے مگر یہ کام نہیں کر پائے جو حسین کی مجلس نے کر دیا. کہا کون سا کام؟ کہا دنیا میں اختلافات ہیں. کیسے اختلافات ہیں؟ کہا کالے کے ساتھ گورا بیٹھنا پسند نہیں کرتا, امیر کے ساتھ غریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اونچے طبقے والے کے ساتھ نیچے طبقے والا بیٹھنا پسند نہیں کرتا. یہ اختلاف ہے نہیں ہے. اور بھی بہت سارے اختلاف ہیں. فلاں شہر والے فلاں شہر والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, فلاں قبیلے والے فلاں قبیلے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, امیر غریب کے ساتھ نہیں بیٹھتے, کالے گوروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. کہا ہاں اختلافات موجود ہیں. تب کیا کریں؟ یہ اختلافات تو رہے گا, یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے. ہندوستان کو پاکستان سے اختلاف ہے, ہندوستان کو پاکستان سے اختلاف ہے, کالوں کو گوروں سے, گوروں کو کالوں سے اختلاف ہے, امیر کو غریب سے, غریب کو امیر سے اختلاف ہے, اونچے طبقے والے کو نیچے طبقے والے سے, نیچے طبقے والے کو اونچے طبقے والے سے اختلاف ہے. دنیا میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور آپ ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں میری طرف دیکھے گا, دنیا میں اختلافات پائے جاتے ہیں مگر کہاں؟ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا میں, اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا میں اختلاف پائے جاتے ہیں. جب آپ عزا خانے کے اندر آ گئے, امیر بھی بیٹھا ہے, غریب بھی بیٹھا ہے, کالا بھی بیٹھا ہے, گورا بھی بیٹھا ہے, ہندوستانی بھی بیٹھا ہے, پاکستانی بھی. کس نے اتحاد دے دیا؟ کہ یہ حسین تھے جس نے ہمیں جمع کر کے ایک جگہ بٹھا دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کام حکومتیں نہیں کر پائیں کہ ایک جگہ بٹھا دیں, اختلافات کو دور کر دیں, مگر حسین کی مجلس نے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ,
یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. دنیا میں ایسا اتحاد کا مرکز اور کہیں نہیں مل سکتا. یہاں تو آپ بیٹھے ہیں نا, آپ سب گجرات میں رہتے ہیں, گجراتی ہیں, ایک ہی زبان ہے, ایک ہی قبیلہ اور کٹمب ہے, اور ایک ہی آپ کے رسم و رواج ہیں. مگر جائیں کربلا, نجف سے کربلا جب پیدل جاتے ہیں, کتنے ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں. افریقی ہیں, چائنیز ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں. ہم نے سنا ہوگا کہ پاکستانی ہندوستانیوں سے بہت تعصب رکھتے ہیں, پاکستانی ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. مگر جب کربلا میں جائیں گے تو ایک پاکستانی زائر دوسرے پاکستانی زائر سے گلے ملتا ہوا نظر آئے گا. ہے واقعاً وہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ سارے زمانے کے اختلافات دور ہو گئے, اور نجف سے کربلا کے راستے پر صرف ایک رنگ کے لوگ ہیں, صرف ایک شکل کے لوگ ہیں. جتنے ہیں وہ سب حسینی ہیں, سب حسین. عزیزو, واقعاً ہمیں شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اتنی عظیم چیز ہمیں نصیب ہوئی ہے. اور بس آخری نقطہ اور ربط مسائل, آخری نقطہ, اتنی عظیم چیز ہے. پھر شہزہ جانتے ہیں, اپنے موضوع سے مرتبط ہو رہا ہوں. لوگ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جسے کرنے سے اکتا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے, بار بار کرنے سے پریشان ہو جاتے. میں آپ کو ایک کتاب دوں کہ لیجیے عباس بھائی, میں نے ایک کتاب لکھی ہے, یہ آپ پڑھیے. آپ جائیں اور واپس آئیں کہ مولانا میں نے یہ کتاب پڑھ لی. میں کہوں جائیں, پھر سے چلے جائیں اور پھر سے یہ کتاب پڑھیے. آپ کہیں گے ایک بار پڑھ لی, پھر سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا چلیں, میری بات کو مان لیں گے, پھر سے پڑھنے جائیں گے, پھر سے پڑھ کے آئیں گے. میں کہوں تیسری مرتبہ پھر ایک بار جائیں, پھر ایک مرتبہ کتاب کو پڑھ لیں. کہنے لگے مولانا کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے 3 مرتبہ کتاب کو پڑھ لیں, 4 مرتبہ پڑھ لی. کہا ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لی, 2 مرتبہ پڑھ لی. اب انسان تھک جاتا ہے, اکتا جاتا ہے, کتنی مرتبہ پڑھے گا, کتنی مرتبہ پڑھے گا. کتاب کو پڑھ چکے, بس اور پڑھنے کو نہ کہیں. مگر 1400 سال آج ہو گئے ہیں, کیا کبھی کسی عزادار نے کہا کہ ہر سال عزاداری کرتے ہیں بس تھک گئے, اس سال عزاداری کی چھٹی, اس سال عزاداری نہیں کریں گے. نہیں, پچھلے سال تو بہت کی تھی, مگر جیسے جیسے محرم کا چاند نزدیک آیا دل میں اور طرف بڑھتی گئی, اور عزاداری کریں گے, اور عزاداری کریں گے, اور حسین حسین کریں گے. میں نے کہا آپ لوگ تھکتے کیوں نہیں ہیں, آپ لوگوں کو عزاداری سے اکتاتے کیوں نہیں ہیں. ہر سال وہی عزاداری, ہر سال وہی نوحے, ہر سال وہی ماتم. کہنے لگے عزاداری بالکل ایسا ہی معجزہ ہے کہ جیسے قرآن, عزاداری ایسے ہی معجزہ ہے کہ جیسے قرآن. میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو جتنی بار پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں. بس یہی ہے, محرم جتنی بار آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار آ رہا ہے. دل ہی نہیں بھرتا عزاداری سے. اور یہی ہے ہر دور کی ضرورت. عزاداری ہر دور کی ضرورت ہے, اور اہل بیت ہر دور کی ضرورت ہے. نہ عزاداری کسی زمانے سے مخصوص ہے اور نہ اہل بیت کے لیے کوئی زمانہ مخصوص ہے. یہاں سے کل گفتگو کی شروعات ہوگی. یہاں تک آپ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ عزاداری قرآن کی طرح معجزہ ہے. جس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اور ہم لوگ کیونکہ تفسیر قرآن جب ہم کرتے ہیں اور جب ہم کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں, یقیناً جتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں ایک نیا نقطہ اس آیت سے نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے. سورہ کوثر کم سے کم لاکھوں بار ہم نے پڑھا ہے, لیکن ابھی پھر سے سورہ کوثر پڑھیں تو جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو ایک ایسا نقطہ سامنے آئے گا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اور یہ بتاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے. قرآن کا چھوٹا سورہ بھی معجزہ ہے,
بڑا سورہ بھی معجزہ ہے. ایسے ہی عزاداری سید الشہداء بھی معجزہ ہے. جتنی بار کرتے ہیں ایک نئی تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے، اور یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ واقعاً حسین کی عزاداری حسین کی طرح ایک معجزہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے محمد. یہ حسین کی عزاداری ہے، اور حسین کی عزاداری میں ایک خاص عنصر پایا جاتا ہے. کون سا عنصر ہے بتاؤں آپ کو؟ وہ ہے حسین کی عزاداری ہمیں وطن کی محبت سکھاتی ہے. حسین کی عزاداری ہمیں وطن کی محبت سکھاتی ہے. عزیزو، یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا وطن ہے نہیں؟ آپ کو کتنا پسند ہے یہ؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے یہ آپ کو کتنا پسند ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں بہت پسند ہے، بہت پسند. اور یقین جانیے عزیزان محترم، میں اس بات کو گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ عزا کے ایام ہیں، اور ان عزا کے ایام میں آپ اگر دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں گے تو یاد آپ کو اپنا وطن آئے گا. کہیں بھی چلے جائیں. ہم ایران میں ہوتے تھے، ایران کی عزاداری، کیا ایران میں عزاداری ہوتی ہے؟ مگر جب ایران میں ہوتے تھے تو ہمیں کیا یاد آتا تھا؟ اپنا وطن یاد آتا تھا. کربلا میں ایک مرتبہ محرم کرنے کا موقع ملا. 10 محرم کو کربلا کے میدان میں موجود تھے، قتل گاہ پر موجود تھے، مگر اپنا وطن یاد آ رہا تھا. نہ جانے عزاداری کو کیا انسیت ہے وطن سے. یہ عزاداری ہم لوگ جب دہلی میں ہوتے ہیں پورے سال وطن لوگوں کو یاد نہیں آتا، مگر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے بتائیں آپ اپنے وطن کب واپس جائیں گے، آپ اپنے گاؤں کب واپس جائیں گے. میں کہوں گا کیوں آخر اپنے وطن جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ کہا بس دل یہی چاہتا ہے کہ حسین کا غم اپنے وطن میں منایا جائے، حسین کا غم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں منایا جائے، یہ عزاداری اپنے گاؤں میں کی جائے. آپ نے سن لیا آپ کو وطن سے کتنی محبت ہے، آپ کے دل میں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ کا وطن یہ ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہے. تصور کیجئے کبھی آپ کو اپنا یہ وطن چھوڑ کر کہیں جانا پڑ جائے تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوگا، آپ کی کیفیت کیا ہوگی. کہ مولانا بڑا سخت ہے وطن کو چھوڑنا، دل بڑا تڑپے گا جب ہم اپنے وطن کو چھوڑیں گے. کہا کیوں؟ آپ کسی بھی شہر میں رہ سکتے ہیں، کہ جب بھی ہم جائیں گے ہمیں اپنا وطن یاد آئے گا، اپنے وطن کی گلیاں یاد آئیں گی. عزیزو، یہ آپ ہے، یہ آپ کا وطن ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین کا مدینہ، یہ حسین کا مدینہ ہے. آپ کو وطن چھوڑتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر حسین نانا کے روزے پہ آ رہے. اے نانا، ارے اب مدینے میں حسین کی جگہ نہیں ہے. اے نانا، ارے آپ کا نواسا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا جب کوئی بچہ پردیس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، کبھی بھائی سے ملتا ہے، کبھی ماں سے ملتا ہے، کبھی دادا اور نانا سے ملتا ہے. ارے حسین نے مدینہ چھوڑا، پہلے نانا کی قبر پہ اے نانا خدا حافظ، اے نانا ارے آپ کا نواسا جا رہا ہے، اے نانا ارے معاف کرنا، آپ کے مزار پر اب حسین چراغ جلانے نہیں آ پائے گا. حسین کے دل کی کیفیت محسوس کیجئے. نانا سے رخصت ہوئے حسین، اس کے بعد آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ اپنے بھیا حسن کی قبر پہ آتے. بھیا، اے میرے شہید بھیا، میں نے آپ کے جگر کے 72 ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا تھا، مگر بھیا کربلا نہ دیکھیے گا، آپ کے قاسم کے ٹکڑوں کو کیسے کٹ
آواز آئی، امام حسن نے کہا کہ اے حسین جاؤ کربلا، مگر میرے قاسم کو لے جانا، ارے میری طرف سے قربان ہو جائے گا۔ عزیزو، جب انسان وطن چھوڑتا ہے تو پتہ ہے سب سے زیادہ سخت کس سے ودا ہونا ہوتا ہے؟ کا سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے اپنی ماں سے ودا کرنا، اپنی ماں کو خدا حافظ کہنا۔ جب ایک بچے کو ماں خدا حافظ کہتی ہے تو ضبط نہیں، صبر نہیں ہو پاتا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ارے میرا بچہ پردیس میں جا رہا ہے، کیسے رہے گا ماں کے بنا۔ آخری رخصت حسین کی جنت البقیع میں خود کو زمین پہ گرایا، گھٹنیوں اور کہنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی ٹوٹی ہوئی تربت پہ اماں، ارے آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اے اماں ارے آپ کے بنا کیسے کربلا ہوگی۔ عجب نہیں آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین ارے تم کربلا بعد میں آؤ گے، یہ دکھیاری ماں تمہاری قتل گاہ کو صاف کرے گی۔ اے حسین خدا حافظ۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کا دل تڑپتا رہا، واہ غربتا واہ مظلومہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب قضائہ و تسلیما لامر پروردگار، تو جواب سب محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو آنکھیں حسین کے غم میں رو رہی ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ مومن مومنات جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں امام حسین کا حقیقی عزادار و خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہاں جتنے بھی عزادار تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، جن کے دلوں میں تمنا ہے، پروردگار ان سب کی دلی حاجات کو امام حسین کے صدقے میں پورا فرما۔ جو بے اولاد ہے پروردگار نے علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار زمانہ پرآشوب ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصر و عوان میں شمار فرما۔